اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتفنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 3 پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے، اسلام کے اجالے میں لے آتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، کفر سے نکل کر ایمان کے اجالے میں آنے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے۔ مظالم، مصائب، مشکلات کے باوجود وہ آدمی ہمت کرتا ہے اور سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مطلب یہ بھی ہے جو ایمان والے ہیں پہلے سے، ان کے دلوں میں کبھی شکوک و شبہات اگر پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شکوک و شبہات کے اندھیرے سے ان کو نکال دیتا ہے اور یقین کا اجالہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلامی یہ بتاتی ہے کہ جن جن بندوں نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب مدد کی اور ان کے دلوں کو اللہ نے قوی اور مضبوط بنا دیا۔ چنانچہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں وہ 7 نوجوان تھے اور پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور وہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ وقت نے
ان کو دھمکی دے دی. تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. بادشاہ کے سامنے جب ان کو لایا گیا تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے کہا ربنا اللہ رب السماوات والارض. تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سمیہ ایمان لائے ہیں. مظالم کی انتہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے، ان کا حامی ہے، ان کا ناصر ہے. پٹنے کے باوجود اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی. اللہ احد اللہ احد. ظلم کرنے والے تھک جاتے تھے مگر وہ تھکتے نہیں تھے. آقائے حبش پر وہ امیہ کے مظالم شکوے ہیں بلالی، نہ گلے ہیں نہ شکایات، اور ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل. اللہ احد سارے مظالم کے جوابات. یہ کیسے ہو سکا؟ اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا حامی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. طوفانوں کے اندر بھی اللہ ان کو سلامت رکھتا ہے. پھر فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جو لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے، پہلے ایمان والے تھے بعد میں کفر میں مبتلا ہو گئے، ایسا کیسے ہوا؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان تھے. شیطان چاہے انسانوں میں سے ہو اور چاہے جنوں میں سے ہو. چونکہ انہوں نے شیطانوں سے دوستی کر لی، اسی دوستی کے نتیجے میں ان شیطانوں نے ان کو ایمان کے اجالے سے نکال کر کفر کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں اس زمانے میں جنہوں نے شادیاں کر لی غیر ایمان والوں سے، اور اپنے مذہب کو بھی انہوں نے بدل ڈالا. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی دوستی کس سے تھی؟ کافروں سے تھی، شیاطین سے تھی. انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے شیطان ہو، ان لوگوں نے ان کو ایمان کے اجالے سے نکال کر کفر کی تاریکی میں دھکیل دیا. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کے بعد اس پر ثابت قدم رکھنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ کافروں کی دوستی یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. اور دوستی کی تفصیل اس سے پہلے بتائی جا چکی. دوستی کا مطلب ان سے اخلاق سے ملنا یہ منع نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی منع نہیں ہے. کسی غیر مسلم بھوکے کو کھانا کھلانا یہ نیکی ہے. غیر مسلم تو کجا، کسی بھوکے جانور کو کھلا دینا بھی نیکی ہے. جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. لہذا اسلام اس سے منع نہیں کرتا، ہمدردی کرنے سے، غمخواری کرنے سے، اخلاق سے معاملہ کرنے سے. اسلام نے جو منع کیا ہے وہ کس چیز سے؟ دلی محبت کرنے سے. دلی محبت بڑی خطرناک ہے. ہو سکتا ہے یہ محبت تمہیں ایمان کے اجالے سے نکال کر کفر کی تاریکی میں پہنچا دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنمی لوگوں میں وہ آدمی شامل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید کے لیے کچھ واقعات بیان فرمائے، مثالیں جن کے شیاطین دوست تھے انہوں نے کیسے اندھیروں میں ان کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے شکوک و شبہات سے بچا کر ایمان و یقین کا، اطمینان کا اجالا عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھنے کا مطلب کیا اس شخص کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ کسی چیز کو دیکھنے سے علم ہوتا ہے.
اور کسی چیز کو سننے سے بھی علم ہوتا ہے۔ الم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہوا۔ دیکھنا اس لیے کہا گیا ہے جیسے دیکھنے سے یقین ہوتا ہے، ایسے اس واقعے کے سننے سے بھی یقین ہو گیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے بحث کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، یہ کہیے اپنے رب کے بارے میں، رب تو اللہ سبھی کا ہے، اس نے بحث کی تھی۔ اس سے مراد کون ہے؟ نمرود بادشاہ۔ نمرود جو تھا یہ عراق کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، یہ کسی خاص آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ لقب تھا عراق کے ہر بادشاہ کا۔ جیسے ایران کے ہر بادشاہ کا لقب تھا کسرا، اور روم کے ہر بادشاہ کا لقب تھا قیصر، اور حبش کے ہر بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، اور یمن کے ہر بادشاہ کا لقب تھا تبع۔ اسی طریقے سے عراق کے بادشاہ کا لقب تھا نمرود۔ تو نمرود کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، اور بحث کیوں کی اس نے؟ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا، اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی تھی۔ جب اللہ نے حکومت عطا کی تھی تو یہ ایک نعمت ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا وہ شکر ادا کرتا، مگر اس کے دماغ حکومت کے ملنے سے خراب ہو گئے۔ حکومت، سلطنت، دولت، یہ ایسی چیزیں ہیں انسان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دیتی۔ اگر اللہ مدد نہ کرے، اگر اللہ مدد کرتا ہے تو ان چیزوں سے آدمی کو نقصان نہیں پہنچتا، نہ دین کو نہ ایمان کو، ورنہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چیزیں آدمی کے اندر سرکشی پیدا کرتی۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیوں؟ اور رآہ استغنی، اپنے آپ کو جب مالدار دیکھتا ہے تو سرکشی پہ اتر آتا، مجھے کسی کی کیا ضرورت، مجھے کیا پرواہ، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ دولت کی خصوصیت یہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شاگردوں کے بارے میں قرآن میں اس بات کی ضمانت لی ہے کہ ان کو کچھ بھی مل جائے، پوری دنیا کی حکومت و سلطنت مل جائے، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے ایمان میں، ان کی روحانیت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ مہاجر صحابہ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، کنبہ قبیلہ اور خاندان اور کاروبار اور دولت سب چھوڑ چکے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، انصار نے ان کو پناہ دی ہے۔ اللہ کہتا لیکن اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے، ابھی دیا نہیں ہے، ابھی حالات بھی ایسے نہیں ہیں، ابھی تو خود دوسروں کے سہارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ماضی اور زمانے آئندہ ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، خلافت دیں گے زمین میں، تو ان میں بولو نا کیا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے یہ ابھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے ہی حکومت، اقتدار اور خلافت پانے کے بعد بھی یہ ایسے ہی رہیں گے، ذرہ برابر ان کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ کیا کریں گے یہ؟ اللہ کا اقاموا الصلاۃ، ابھی بھی نماز قائم کرتے ہیں، اور خلیفہ بن جانے کے بعد بھی نماز، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہیں گے،
امروا بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم دیں گے، خود بھی بھلے کام کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے یہ روکتے ہیں، اور اقتدار کے بعد بھی مصلحت کا تقاضا ہے کہ نہ روکا جائے، یہ سب کچھ نہیں ان کے وہاں ہوگا، جیسے ہیں ویسے ہی رہے۔ ورنہ ملک اور سلطنت اور دولت کی خصوصیت یہ ہے، یہ آدمی کے اندر تبدیلی ضرور پیدا کرتی۔ آپ دیکھ لیجئے، خود پہلے کا زمانہ دیکھیے اور دولت کے بعد دیکھیے، لوگ کہتے ہیں نا نئی نئی دولت آئی ہے، لوگ کہتے نہیں کہتے؟ اس دولت نے کیا کر دیا؟ اخلاق بدل دیے، گفتگو کا انداز بدل دیا، ملنے کا انداز بدل دیا، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بدل دیا۔ اب وہ رشتہ دار وہی ہے جو دولت میں برابر ہو، جو غریب ہے اس کو رشتہ دار کہتے ہوئے بھی شرم آتی، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ دعوتوں میں بھی لوگ بلانا پسند نہیں کرتے۔ رشتہ دار تو ہیں مگر ہیں غریب، محفل خراب ہوگی ان کے آنے سے۔ لوگوں نے اس کا ایک حل بھی ڈھونڈ لیا، اگر ہم یہ کہیں گے کہ صاحب ان کو اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو بدنامی ہوگی، بتائیے غریب تھے اس لیے چھوڑ دیا، اور اگر ان کو بلاتے ہیں تو محفل خراب ہوگی، لہذا ایک نیا راستہ تلاش کر لیا۔ وہ کیا؟ دعوت اتنی دور رکھو جہاں سواری کا کوئی انتظام نہ ہو، بس وہی لوگ آ سکے جن کے پاس ذاتی سواریاں ہیں، تو یہ آئیں گے بھی نہیں اور بدنامی بھی نہیں ہوگی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ پتہ چلا کہاں جاوی؟ کہاں کرسی میں ہے میری جال، وہاں جانا ہے آپ کو۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں ملیح آباد۔ اب بتائیے آپ یہ کیا ہے؟ دولت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمرود کو اس چیز پر آمادہ کس نے کیا؟ اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی، سلطنت دے دی تھی، اس لیے بجائے شکر ادا کرنے کے وہ اپنے محسن کو بھول گیا، وہ اب خود خدائی کا دعوے دار بن گیا، اور اللہ نے حکومت بھی اسے کیسی دی تھی؟ تھوڑی سی ذرا سا آدمی کو اقتدار ملتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا، اس کے پاس تو بہت بڑی حکومت تھی، ایک صاحب تھے ان کو منسٹری مل گئی، وزیر بن گئے۔ جب وہ وزیر بنے تو ان کے دوست نے کہا چلو بھائی میرا دوست بن گیا ہے وزیر، اس کو مبارکباد دے آئیں چل کے۔ جب وہ مبارکباد دینے پہنچے تو ان کو وزارت کا نشہ ان پر چڑھ چکا تھا، وہ بدل چکے تھے، مزاج بدل چکا تھا۔ جب دوست صاحب ان سے پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون صاحب ہیں اور کیسے آئے؟ آپ کون صاحب ہیں اور کیسے آئے؟ تو بھی بڑا دل جلا آدمی تھا، اس نے کہا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، مبارکباد نہیں، پرسہ دینے آئے ہیں۔ کلے کاہے کا پرسہ؟ کہا ہم نے سنا آپ اندھے ہو گئے، مطلب آپ اپنے ہم پیالہ ہم دوشالہ اتنے قریبی دوست کو اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ تو یہ تو کیا ہے؟ تھوڑے سے اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ اور نمرود کے پاس تو بہت بڑی حکومت تھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب، شمال و جنوب، پوری دنیا پر 4 بادشاہوں کو حکومت کا موقع دیا۔ ان میں سے 2 ایمان والے ہیں، 2 غیر ایمان والے۔ صرف 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، 2 ایمان والے اور 2 غیر ایمان والے۔ 2 جو غیر ایمان والے ہیں ان میں سے ایک ہے نمرود جس کا ذکر ہے اس آیت میں، اور دوسرا ہے بخت نصر بادشاہ جس نے بیت المقدس کو برباد کیا، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ تو یہ تو وہ ہیں جو مشرک تھے، غیر ایمان والے تھے، اور جو ایمان والے تھے جن کی پوری دنیا پہ حکومت ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ تو پیغمبر ہیں، اور حضرت ذوالقرنین ہیں۔ قرآن میں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، اور انہوں نے
یاجوج و ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے ایک دیوار قائم کی۔ سورہ کہف میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، یہ ذو القرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ذو القرنین کے حالات بتائے۔ تو غرضے کی اس کو اللہ نے بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، تو نشہ ہی گیا اس کا، خدائی کا دعوے دار بن گیا، خود کو خدا کہلوانے لگا، سجدے کروانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آگ سے سلامت نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ مباحثہ کیا۔ بعض حضرات یہ کہتے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ نمرود نے یہ سوچا کہ یہ تو زندہ بچ گئے، لوگ ان سے اور متاثر ہو رہے ہیں، میری حکومت کے لیے یہ خطرہ ہے، لہذا ان کو بلاؤ ایک دم سے، اور بلانے کے بعد انہی کا سلسلہ ختم کر دیا جائے کسی اور عنوان سے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا کہ قحط پڑا ہوا تھا، قحط، بھوک مری، اور لوگ غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی انسان ہیں، ان کے گھر پہ بھی غلے کی ضرورت تھی، وہی بادشاہ وقت تھا، اس کے وہاں غلہ لینے کے لیے گئے، تو اس کا دستور یہ تھا کہ جو اس کے وہاں غلہ لینے آتا، ملاقات کے لیے آتا، وہ سجدہ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا سجدہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہا سجدہ صرف میں رب کو کرتا ہوں، کلم میں رب نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں حاکم کو رب نہیں سمجھتا، آپ رب نہیں ہیں، کہلے پھر رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور یہ کام تمہارا نہیں، اکیلے اللہ کا ہے، وہی رب ہے، میں اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو یا تو بد دماغ تھا وہ، یا اس نے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، کہا میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اگر یہ رب ہونے کی علامت ہے تو میرے اندر بھی یہ پاور ہے، میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں۔ اور اس نے جیل خانے سے 2 آدمی بلائے۔ ایک آدمی تو وہ تھا جس کو سزا سنا دی گئی تھی، اس کو پھانسی ہونے والی تھی، اور ایک ایسا قیدی تھا جو رہا ہونے والا تھا، بے گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ تو جو بے گناہ تھا، رہا ہونے والا تھا، اس کی تو گردن مار دی، کہا دیکھا یہ مرنے والا تھا، یہ زندہ تھا، یہ بچ جانے والا تھا، میں نے اس کا سر قلم کر دے کے موت دے دی۔ اور جو آدمی مستحق تھا پھانسی کا، اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ مر جاتا، میں نے اسے زندگی دے دی۔ تو اس نے زندگی کا مطلب کیا سمجھا؟ جو موت کا مستحق ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو آزادی کا مستحق ہے اس کو مار دیا جائے۔ اس نے کہا میں بھی موت دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا یہ تو موت دینے اور زندگی دینے کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، اور ابراہیم کی دلیل اللہ اکبر، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم نکال کو دکھا دو مغرب سے، اگر تم خدا ہو تو آج پچھم سے سورج نکال دو۔ اللہ روزانہ نکالتا ہے پورب سے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے، تم اپنے لیے خدائی کے دعوے دار ہو تو آج کیا کر دو،
ادھر سے نکال دو، پچھم سے نکالو۔ جب یہ کہا تو اب وہ جو ہے قرآن کیا کہتا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو تھا وہ مبہوت، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب جواب نہیں تھا تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لینا چاہیے تھا، مگر ٹانگ ٹوٹی صحیح پھر بھی اڑائے رکھیے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا، کہا ہارے وہ جو مانے اور جو نہ مانے وہ کہاں ہارے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو تھا وہ متحیر رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا، بغلے جھانکنے لگا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سچائی جن کے سامنے واضح ہو جائے اس کے بعد بھی سچائی کو قبول نہ کریں، ایسے ضدی لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تم خدا ہو تو آج پچھم سے نکالو، تو اس کے جواب میں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ روزانہ میں پورب سے نکالتا ہوں اور پچھم میں میں ڈبوتا ہوں، اپنے خدا سے کہو آج پچھم سے نکال دیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وہ، جس طرح اس نے کیا کہا کہ ایک کو بلایا اور کہا اس کو چھوڑ دیا اور کہا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور دوسرے کا سر قلم کر دیا، کہا دیکھا میں مار دیا۔ ایسے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سورج روزانہ مشرق سے نکالتا میں ہوں اور پچھم میں ڈبوتا میں ہوں، اگر تمہارا خدا رب ہے تو اس سے کہو آج وہ پچھم سے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ قرآن کہتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی دماغ کو بالکل سن کر دیتا ہے، چھین لیتا، معوف کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں، اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے ذہن میں بات خوب آئی، مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے، بولو کیا ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور واقعی سورج کو نکالنے والا، ڈبونے والا میں نہیں، اللہ ہے۔ اگر میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آج پچھم سے نکال کے دکھا دو، تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اور اللہ پچھم سے بھی نکال دے گا، اور پچھم سے اگر نکل آیا تو میری حکومت بالکل، اس لیے خاموشی اس نے اختیار کی۔ تو یہ کیا تھا، اس نے کس کو ہدایت کے راستے پر آنے نہیں دیا، اتنا بڑا پیغمبر اس کو سمجھا رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، عاجز بھی ہو گیا، لاجواب بھی ہو گیا، سچائی سامنے بھی آ گئی، پھر بھی اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہوتے ہیں ان کے مددگار شیطان ہوتے ہیں، وہ ان کو ہدایت کے اجالے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی ایسے آدمی سے جو حق کے خلاف باتیں کرتا ہو، اس سے بحث کرنا، اس سے مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی ایسے آدمی سے جو غلط، باطل پرست ہو اور باطل کی دعوت لوگوں کو دیتا ہو، تو ایسے آدمی سے باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے کسی اہل حق کا بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کہ وہی کیسے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے بحث کی تھی، مباحثہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو سرنگو کرنے کے لیے۔ ابراہیم، اگر یہ ناجائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ہرگز بحث نہ کرتے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نبی صرف نہیں ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہے، اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔
اگر یہ بحث و مباحثہ کرنا ناجائز ہوتا تو نبی ناجائز کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بحث کی جہاں ضرورت ہو وہاں بحث کی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے بحث کی ہے. خوارج ان کے زمانے میں جو ظاہر ہوئے حضرت علی نے ان سے بحث کی ہے. ہر دور میں علماء حقانی نے جو اہل حق علماء ہیں انہوں نے باطل پرستوں سے بحث کی ہے, مناظرے کیے ہیں. حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں سے مناظرے کیے, قادیانیوں سے مناظرے کیے, آریہ سماج والوں سے مناظرے کیے, بدعتیوں سے مناظرے کیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا خلیل احمد میٹھوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب, یہ تمام علماء قرآن کی اسی آیت پر عمل کرتے رہے. جب ضرورت ہوئی تو انہوں نے حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو غلط ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ مناظرے کیے ہیں, بحث کی ہے, اور اس میں حق واضح ہوا اور باطل کو شکست ہوئی. جیسے یہاں شکست ہوئی, حق پرستوں کو غلبہ ملا اور باطل پرستوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اپنے باطل مذہب کو مناظرے کی وجہ سے, مباحثے کی وجہ سے چھوڑ دیا اور صحیح مذہب کو اختیار کر لیا. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں, بہت ساری اس کی نظیریں ہیں. بہت سارے لوگوں نے حق کو قبول کر لیا ہے. کیسے؟ بحث اور مباحثے کے نتیجے میں دیکھا کہ باطل پرست کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. کتنے لوگ قادیانی تھے اور وہ مسلمان ہو گئے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھاولپور کی عدالت میں بحث کی, اور حضرت مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر بحث کی. بہت سے لوگوں نے مذہب بدلا. میری خود ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی. مظفر نگر میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے بڈینا خرد. وہاں مناظرے کا چیلنج ہو گیا. دارالعلوم دیوبند وہاں قریب ہے. بہت سے علماء کو اکٹھا کر لیا. کسی نے کہا لکھنؤ سے مولانا عبد الشکور صاحب کو اگر نہیں بلایا تو کسی کو نہیں بلایا. ایسا کیا بلائیں گے؟ ایک گاؤں ہے. حضرت تشریف لے گئے. جو مناظر صاحب تھے جنہوں نے چیلنج کیا تھا, نام سنتے ہی بھاگ لیے وہاں سے, اور حضرت نے پھر وہاں رہ کر کے تقریریں کی. ان تقریروں کے نتیجے میں کئی لوگ اپنے رفض کو, رافضیت کو, شیعہ مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب, اہل حق کا مذہب, اسلام, سنی مذہب انہوں نے قبول کر لیا. اور میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی, وہ امام اہل سنت کا جب ذکر ہوتا تھا تو روتے تھے, آنکھوں سے آنسو ان کے بہتے تھے. کہتے حضرت کا صدقہ ہے جو آج ہم مسلمان ہیں, ورنہ ہماری ماں, ہماری پھوپھی, ہمارے ماموں سب شیعہ ہیں. حضرت کے وجہ سے ایسا ہوا. اور آج اس گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں حافظ قرآن نہ ہو. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. تو معلوم یہ ہوا اگر اس کی ضرورت ہو تو پھر بحث کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, علماء ربانیین کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ایک واقعہ. دوسرا واقعہ, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اے پیغمبر, کیا آپ کو اس آدمی کا واقعہ نہیں معلوم ہوا؟ کس آدمی کا واقعہ؟ الذی مر علی قریۃ, جو گزرا ایک بستی کے پاس سے, ایک شہر, وہی خاویۃ علی عروشها, اور وہ شہر پورا کا پورا گرا ہوا تھا اپنی چھتوں کے بل. چھتوں کے بل کا مطلب پہلے چھتیں گری, پھر دیواریں گری, اور پورا شہر ویران پڑا تھا. وہاں سے ایک آدمی گزرا. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوا؟ یہ آدمی کون تھا؟ مفسرین کہتے اس سے مراد ہے حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر. کیا ہوا تھا؟ بخت نصر بادشاہ, وہ نمرود تھا,
جس کی پوری دنیا پر حکومت، بخت نصر وہ بادشاہ تھا جس کی پوری دنیا پر حکومت، اس نے اس زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور بہت سے یہودیوں کا قتل عام کیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں اس زمانے کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ رہا ہوئے اس کی قید سے تو ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں دیکھا ایک بستی ہے بہت بڑی اور ویران، سارے لوگ اس کے اندر مرے ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً اپنے دل میں کیا کہا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہا کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا اللہ اس کے مر جانے کے بعد۔ اللہ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا، مگر اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کا مطلب ان کو شک تھا اللہ کے زندہ کرنے میں۔ بولو، ارے ہم لوگوں کو شک ہے کسی کو؟ ہر ایمان والا جانتا ہے قرآن میں جو لکھا ہے اللہ کے نبی نے بتایا 100% برحق ہے، اللہ زندہ کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو ایمان ہم جیسے لوگوں کا ہے، ولیوں کا ایمان ہمارے ایمان سے طاقتور، اور صحابہ کا ایمان ولیوں سے طاقتور، اور انبیاء کا ایمان تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا کہ اللہ اس کے مر جانے کے بعد ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا یہ سوال جو انہوں نے کیا حضرت عزیر علیہ السلام نے، اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی قدرت میں ان کو، بولو، شک تھا۔ پھر کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا اللہ قادر تو ہر چیز پر ہے، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کام اللہ کئی طرح سے کر سکتا ہے۔ تو آدمی اس کھوج میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ زندہ، مگر شکل کیا ہوگی؟ یہ اگر معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات، دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ کرے گا تو یہ تو پکا ہے، مگر اللہ کے کسی کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کون سے طریقے سے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ بات ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ہر حیرت انگیز بات، ہر تعجب والی بات پر آدمی سوچتا ہے یہ کام ہوگا تو یقین ہے اللہ کرنے والا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر کرے گا کیسا؟ اگر دیکھ لیں تو پتہ چل جائے ایسے اللہ کرے گا، ورنہ یہ کر سکتا، کرے گا اللہ، مگر کیسے کرے گا یہ پتہ نہیں، اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے 80 سال کی عمر ہو، بیوی بان، اور دعا کی اللہ سے اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے خوشخبری سنائی، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہے، تمہارے گھر پہ لڑکا ہوگا۔ تو کہتے ہیں قال انا یکون لی غلام وامراتی عاقر، میرے وہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے میرے وہاں لڑکا نہیں ہو سکتا، میرا لڑکا ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر کیسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میری بیوی بانجھ ہے، اسی سے ہوگا، یہ مجھے کسی اور عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، کیا شکل ہوگی؟ تو یقین تو ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کس طریقے سے ہوگا۔ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے تو بے چین دل کو اطمینان ہو جائے، یقین اور چیز ہے اور بے چینی اور چیز ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا مر جانے کے بعد؟ یقین تو ہے، لیکن کیسے زندہ کرے، شکل کیا ہوگی؟ اگر وہ معلوم ہو جاتی تو دل کو اطمینان ہو جاتا۔ یہ انہوں نے دل میں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد پوری کر دی۔ اور کیسے کی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو مردہ رکھا 100 سال تک۔ خود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور کتنے دن تک؟
100 سال گزر گئے. بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا, نیا بادشاہ آ گیا, شہر بھی آباد ہو گیا, بیت المقدس بھی آباد ہو گیا. پرانے لوگ جو جوان تھے حضرت عزیر کے زمانے میں وہ بوڑھے ہو گئے, جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے, مگر عزیر علیہ السلام 100 سال کے ہیں, ابھی جوان. 100 سال تک اللہ نے ان کو مردہ رکھا. پھر اس کے بعد ثم بعثہ, اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ سب سے پہلے روح اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی وہ ان کی آنکھوں میں, ابھی پورا جسم ان کا مردہ ہے, سب سے پہلے آنکھوں میں روح آئی. اب آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے جسم کو, ابھی یہاں تک جان پہنچی, ابھی یہاں تک جان پہنچی, ابھی یہاں تک پہنچی. حضرت عزیر نے خود اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے پورے جسم کو دیکھا. ایک چیز. پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا, قال کم لبثت, کہا کتنی مدت تک رہے تم اس حالت میں, کتنا ٹائم ہوا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا میں رہا ہوں اس حالت میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. اور رہے کتنے دن ہیں؟ کتنے؟ 100 سال تک مردہ رہے. اللہ نے زندہ کیا, پوچھا کتنے دن اس حالت میں رہے, تو کرے 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. کیوں کہا انہوں نے 1 دن یا 1 دن سے کم؟ مفسرین کہتے ہیں 100 سال پہلے جب ان کو اللہ نے موت دی تھی تو اس وقت تھا چاشت کا. چاشت کا مطلب خوب اجالا ہو چکا تھا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا تو ٹائم تھا عصر کا, یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے. لہذا انہوں نے یہ سوچا اگر میں کل آیا تھا ادھر, اگر میں یہاں کل آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا 1 دن کل والا اور آج کا ہے یہ حصہ ہے. اور اگر انہوں نے کہا یا تو یہ آج ہی کا قصہ ہے تو ہم صبح آئے تھے اور ابھی عصر کا ٹائم نہیں ہوا ہے, تو 1 دن بلکہ 1 دن بھی پورا نہیں. کیا کہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, میں رہا اس حالت میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ, یعنی آج ہی کا اگر یہ قصہ ہے تو پورا دن بھی نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال لبثت 100 عام, آپ رہے ہیں موت کی حالت میں 100 سال تک. میاں کہتے ہیں 100 کو, 100 عام 100 سال تک. اور اگر 100 سال گزر گئے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی چینجنگ نہیں ہوئی, تمہیں حیرت ہو رہی ہے, تو ہماری دوسری قدرت دیکھو. تم جب چلے تھے تو ساتھ میں کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے کے چلے تھے. کیا تھا؟ انجیر تھا, انگور تھے, شیرہ تھا. دیکھو یہ بھی اسی طریقے سے آج تک سڑا نہیں ہے. جیسے اللہ نے تمہارے 100 سال تک گزرنے کے بعد موت کی حالت میں جسم کی حفاظت کی ہے, ایسے اللہ نے تمہارے کھانے کی بھی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, تو دیکھو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز, لم یتسنہ, وہ خراب نہیں, سڑی نہیں ہوئی. اور کتنے دن گزر گئے تھے؟ 100 سال تک. ایک قدرت تو تم نے ہماری یہ دیکھی, اور دوسری قدرت ہم تمہیں دکھاتے ہیں. دوسری قدرت کیا؟ وانظر الی حمارک, اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. جب گدھے کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہی لکھنؤ والا گدھا آتا ہے. عربوں کا جو گدھا ہوتا ہے وہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے, اور اس پر سواری کرنا کوئی عیب نہیں ہے. تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس گدھے پہ آپ سوار ہو کے آئے تھے اب ذرا اس کا حال بھی دیکھو 100 سال گزرنے کے بعد. تو دیکھا وہ مرا ہوا پڑا ہے, اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں. اتنا زمانہ گزر گیا, گوشت نام کی چیز نہیں ہے, ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں, وہ چمک رہی. تمہارے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا, تمہارا کھانا بالکل نہیں بدلا, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور دوسری قدرت دیکھو 100 سال میں تمہارے گدھے کا حال کیا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہم نے تمہیں زندہ اس لیے کیا تاکہ تم کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دے کہ اللہ مرنے کے بعد جو زندہ کرے گا تو ایسے زندہ کرے گا جیسے حضرت عزیر کو 100 سال مردہ رکھنے کے بعد زندہ. اسی دنیا کا واقعہ ہے، لوگ دیکھ لیں اور اسلام کے اس عقیدے پر پکا یقین ان کو ہو جائے. فرمایا اللہ تعالی نے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو بنا دیں لوگوں کے لیے نشان، نمونہ کہے کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا. چنانچہ حضرت عزیر زندہ ہوئے، اور زندہ ہوئے تو دیکھا منظر دوسرا تھا. پہلے دیکھا بستی بالکل الٹی پلٹی تھی، دیکھا شہر آباد ہے. بیت المقدس پہنچے، کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. 100 سال گزر گئے، بچے بوڑھے ہو گئے. پوچھا لوگوں نے، کہا میں عزیر ہوں. عزیر کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ عزیر تو مر چکے ہیں. اور عزیر تو حافظ تورات تھے، توریت کا ان کے علاوہ کوئی حافظ نہیں تھا. حضرت عزیر نے کہا میں عزیر ہوں، میں تمہیں توریت سنا سکتا ہوں. بخت نصر نے برباد کیا تھا بیت المقدس کو، توریت بھی جلوا دی تھی، کوئی توریت کا نسخہ باقی نہیں تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ توریت جو پڑھ کے سنائی تو سب کو یقین ہو گیا واقعی یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا. اب اللہ کہتا وانظر الی العظام، ذرا گدھے کو دیکھو اور دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف، خالی ہڈیاں ہیں بکھری ہوئی. کیف ننشزها، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ہوا آ رہی ہے اور ہوا کے ذریعے سے وہ سب ہڈیاں قریب آ گئیں. پھر آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں، جہاں کی جو ہڈی تھی وہیں پر جڑ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کیف ننشزها، ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، اور دیکھو ہم کس طریقے سے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں ہڈیاں جوڑ رہی ہیں، پتلا تیار ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے، اب اس کے اوپر کھال آ رہی ہے. سب یہ آنکھوں سے منظر کس نے دیکھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے. جب یہ منظر دیکھ لیا اللہ نے 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد گدھے کو کیسے زندہ کیا اور ہڈیوں کو بکھری ہوئی کیسے جمع کیا اور گوشت کیسے چڑھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر کیا کہا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب ان کے سامنے یہ منظر واضح ہو گیا اور وہ گدھا اٹھ کر کے باقاعدہ وہی آواز نکالنے لگا جو گدھے نکالتے ہیں، تو حضرت عزیر نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے خوب یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ پہلے یقین نہیں تھا؟ کہ یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن یقین کے درجے ہیں. یقین کے درجے ہیں، یقین کے 3 درجے ہیں. ایک یقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین. یقین کا مطلب شک نہیں ہے، یقین ہے. جیسے آپ مکے نہیں گئے مگر آپ نے سنا، اتنے لوگوں سے سنا کہ وہاں زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے اور پانی اس کا ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اتنا آپ نے سنا، اتنا سنا کہ آپ کو یقین واقعی زمزم ہے، شک نہیں رہا. لیکن یقین کا وہ درجہ آپ کو حاصل نہیں ہے جو اس سے اعلیٰ ہوگا. اس سے اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے آپ کو عمرے کے لیے، حج کے لیے وہاں پہنچا دیا اور آپ نے باقاعدہ زمزم کا کنواں آنکھوں سے دیکھ لیا اور زمزم جو تھا وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا اور زمزم کو لوگوں کو بھرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کون سا یقین ہے؟ پہلے والے یقین سے کم درجے کا ہے نا. اچھا آپ بھی جگ رہے، اس کا مطلب ہم سمجھے آپ سو گئے. یہ یقین پہلے سے زیادہ ہے، لیکن ایک یقین اس سے بھی بڑا ہے.
اس سے بڑا یقین کیا ہے؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد زمزم لیا اور باقاعدہ اس کو پی بھی لیا، اس کا مزہ بھی آپ نے محسوس کر لیا. یہ کیا ہوا؟ یہ یقین اس سے بھی بڑا ہے. پہلا یقین ہے، دوسرا عین الیقین ہے، اور تیسرا حق الیقین ہے. لہذا حضرت عزیر کو یقین تو تھا اللہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن کیسے زندہ کرے گا دیکھا نہیں تھا آنکھوں سے. اب انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. یہ ایسا یقین ہے جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. ہم تو یقین رکھتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا. مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہے. جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھا، انبیاء سے ملاقات کی، بیت المعمور کو دیکھا، سلسبیل کو دیکھا، فاروق اعظم کی بنی ہوئی جنت کو دیکھا. حضور پاک علیہ السلام نے ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے. جو یقین انبیاء کا ہوتا ہے یہ یقین کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے دیکھنے کے بعد جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا وہ یقین نہیں ہوتا جو سننے سے پیدا ہوتا ہے. تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب مجھے خوب یقین ہو گیا. یقین تو پہلے بھی تھا لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 2 واقعے ہوئے، تیسرا واقعہ سنیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں، ابو الانبیاء. ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کے باپ. جتنے نبی ان کے بعد آئے سب کے باپ آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب ان کی اولاد. خلیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے حکم پانے کے بعد وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کنبہ چھوڑا، اور بیوی بچے کو لے کر کے بے آب و گیا میدان میں اللہ کے حکم پر چھوڑا، اور جنہوں نے اپنے بچے کی حلق پر چھری چلائی. وہ ابراہیم علیہ السلام. ان جیسا یقین کس کے پاس ہوگا؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اور جب کہا، اس وقت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اے ہمارے رب مجھے دکھا دیجئے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے آپ. اب وہی ذہن میں سوال آتا ہے، اتنا بڑا نبی اور اس کے بعد اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے دکھا دیجئے کیسے زندہ کریں گے. اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، یہ کوئی سوچ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سوچ سے بچانے کے لیے خود ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر لیا. کیا سوال کیا؟ جب انہوں نے کہا کیف تحیی الموتى، آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، مجھے دکھا دیجئے. قال اولم تؤمن. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم کہ تم یقین نہیں رکھتے میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں، اے اللہ یقین تو مجھے پورا ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یقین کیوں پورا ہے؟ اس لیے کہ میں نے رات دن تیری قدرت کے نظارے دیکھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب وہ نمرود کے یہاں بحث کر کے واپس نکلے تو گئے کاہے کے لیے تھے؟ ارے کہاں گئے تھے؟ نمرود کے وہاں کیوں گئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ مناظرہ کرنے تو نہیں گئے تھے. اچھا اب یاد آیا، اتنی جلدی غلہ لینے کے لیے گئے. اب ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی کھٹیا کھڑی کر دی. اب وہ غلہ کیوں دیتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے غلہ نہ دیا. ابراہیم علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو 2 بوریاں ان کے پاس تھیں، غلہ ہی لینے گئے تھے. کہا خالی ہاتھ کیا جائیں،
راستے میں انہوں نے ریت کو بالو کو دونوں بوریوں میں بھرا اور بھر کے کہ گھر والوں کو تسلی ہوگی کہ غلے کا مسئلہ تھا, بھوک مری تھی, قحط کا عالم تھا, اور وہ دونوں بوریاں بھر کے لے آئے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہ آئے تو ان کو نیند آ گئی, سو گئے. بیوی صاحبہ ان بوریوں کی طرف آگے بڑھی, بھئی غلہ لے کے آئے, تیار کیا جائے. تو دیکھا وہ دونوں بوریوں میں غلہ بھرا ہوا, اور ان کی بیوی نے غلہ نکال کے کھانا تیار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سو کو اٹھے, پیش کیا غلہ, انہوں نے کھانا, کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہ جو آپ لے کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نامعلوم کتنے مناظر دیکھے تھے, اس لیے کہا اے اللہ مجھے یقین کیوں نہیں؟ مجھے یقین تو پورا ہے, آپ ہر کام کر سکتے ہیں, آپ مردوں کو زندہ کریں گے, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں جو یقین ہے اس سے اعلیٰ درجہ بھی مجھے نصیب ہو جائے. اعلیٰ درجے کا مطلب یعنی ہم آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے بولو دیکھ ملے. قال اولم تؤمن, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا, کہا کیوں نہیں, یقین تو مجھے مکمل ہے. ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. معلوم ہے ایمان اور چیز ہے اور دل کا اطمینان. اور ایمان تو ہے, جنت ہے, قبر میں عذاب ہے, قبر میں سوال و جواب ہے, لیکن اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ذہن میں مشکل ذہن میں سوچتا ہے ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو, یہ کام ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہو. جب اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں تو آدمی کا ذہن الجھن میں رہتا ہے, اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے اسی طرح ہوگا تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقین تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لوں, جس کے نتیجے میں میرے دل کو اطمینان بھی ہو جائے, یقین کے ساتھ دل کو اطمینان بھی ہو جائے. قال فخذ اربعة من الطير, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم لے لیجئے 4 پرندے. کیا لے لو؟ 4 پرندے. 4 میں کیا حکمت ہے اللہ جانے. 4 پرندے لے لو, پھر 4 پرندے لینے کے بعد ان کی پرورش کرو, اور اس طرح ان کو پالو, اتنا پالو, اپنے آپ سے ہلا لو, مانوس کر لو کہ جیسے ہی آواز دو تمہاری آواز پہ وہ سب دوڑ کے آ جائیں. اس قدر ان کی پرورش کرو, اپنے آپ سے اتنا مانوس کر لو, اتنا قریب کر لو کہ وہ تمہاری آواز کے اوپر دوڑنے لگے. جب وہ 4 پرندے اتنا مانوس ہو جائیں تو پھر تم ان کو ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد ان کی ہڈیاں توڑو, ان کا گوشت کاٹو, ان کے پر اکھاڑو, اس کا قیمہ بناؤ, اور قیمہ بنانے کے بعد 4 پرندوں کا گوشت آپس میں گڑبڑ کر دو. اس پرندے کا الگ, اس پرندے ایسا نہیں, 4 پرندوں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بالکل آپس میں مکس کر دو, 4 پرندوں کا گوشت. اور اس کے بعد قریب نہیں, 4 پہاڑ جو قریب ہوں ان پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا لے جا کے رکھ دو, اور رکھنے کے بعد تم ان کو اسی آواز دے کے پکارو جیسے آواز دے کے پکارتے تھے وہ آ جاتے تھے. تو ابراہیم تم یہ دیکھو گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ قرآن پاک میں ان پرندوں کے نام اللہ نے نہیں بتائے. کیوں؟ قرآن میں اللہ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے جس چیز کی بندوں کو ضرورت ہے. اگر ان کے نام معلوم ہو جائیں تو جنت پکی ہے, اگر نہ معلوم ہو تو پھر جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایمان کا مسئلہ تو 4 پرندے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی خاص پرندے کے ساتھ خاص نہیں, کوئی سے بھی 4 پرندے. مگر وہ 4 پرندے تھے کون سے؟ مفسرین نے تو بحث کی ہے, اس کے نتیجے میں انہوں نے 4 پرندے بتائے.
ایک ان میں سے مور تھا. کیا چیز؟ مور. اور ایک مرغ تھا, مرغا. اور ایک کوا تھا اور ایک کبوتر. یہ 4 پرندے. اور چاروں کو انہوں نے ہلایا اور مانوس کیا, اور اس کے بعد جب وہ ان سے خوب گھل مل گئے, آواز دینے پر آنے لگے, تو انہوں نے یہی کارروائی کی. اور اس کے بعد پہاڑوں پہ رکھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ رہے ہیں ایک کا گوشت جو دوسرے سے ملا ہوا تھا, وہ بوٹیاں خود الگ الگ ہو رہی ہیں, اور جس کی بوٹی تھی اسی سے جوڑ رہی ہیں, ہڈی ہڈی سے جوڑ رہی ہیں, پر سے جوڑ رہے ہیں. بعد مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا اور ان کی چونچیں اپنے ہاتھ میں رکھی, اس کے بعد بلایا انہوں نے مور کو, اور وہ آ گیا. اور چوٹ جو تھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑھا دی مرغے کی, تو پیچھے ہٹ گیا. جب اسی کی چوٹ اس کے لگائی تو آ گیا. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مردہ کرنے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فخذ اربعة من الطير, فرمایا تو لے لو تم 4 پرندے, فصرهن الیک, پھر ان 4 پرندوں کو اپنے آپ سے ہلا لو. ہلانے کا مطلب یعنی ایسے سے جیسے بوتل ہلائی جاتی ہے, ہلانا. ہل گیا بچہ, مانوس ہو گیا, بہت زیادہ محبت کرنے لگا, وحشت دوری ختم ہو گئی, اجنبیت ختم ہو گئی, اتنا گھل مل گیا. فصرهن الیک, ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو, وہ گھل مل جائیں آپ کے ساتھ. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا, پھر رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر ان میں کا کچھ حصہ. ثم ادعوهن ياتينك سعيا, پھر آپ ان کو بلائیے تو وہ آئیں گے کیسے؟ اڑتے ہوئے نہیں. اڑتے ہوئے نہیں کہا قرآن نے, یاتینک سعیا, وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے. اڑتے ہوئے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اڑتے ہوئے اگر وہ آئے تو ہو سکتا شبہ ہو جائے یہ وہ والا نہیں ہے, ہو سکتا کوئی اور آ گیا ہو آواز دینے سے. اور جب دیکھ رہے ہیں وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بالکل شک و شبہ نہیں ہوگا, یہ تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یاتینک سعیا, آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے, یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھیے اللہ نے آپ کو آنکھوں سے کر کے دکھا دیا. سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا, انہوں کا اطمینان ہو جائے گا, اور واقعی یقین تھا. مگر روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر پردہ ہٹ جائے, جنت ہے میں نے نبی سے سنا, جہنم ہے نبی سے سنا, سدرۃ المنتہا ہے اللہ کے نبی سے سنا, قرآن میں پڑھا ہم نے, لیکن آنکھوں سے ہم نے دیکھا. ارے بولو نا کیا دیکھا نہیں ہے. ایمان تو ہے ہمیں, مگر ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے ہوئے ایمان. حضرت علی کہتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے بھی میرا ایمان اتنا مضبوط ہے, اگر پردے ہٹا دیے جائیں اور میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. تو علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھ ملے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو, اتنا زبردست ایمان ہے. اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں, ایمان تو ہے, مجھے یقین ہے, وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اس کا مطلب حضرت علی کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے کم ہے, زیادہ ہے. لیکن ایسا نہیں, ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو
صحابہ والا یقین تو پہلے سے حاصل تھا. حضرت علی کا یقین عام لوگوں سے زیادہ ہے, صحابہ کا یقین عام امت سے زیادہ ہے, لیکن نبی کا جو یقین ہوتا ہے وہ صحابہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور وہ یقین جو ہے ابراہیم علیہ السلام والا یقین, وہ کون سا ہے؟ مشاہدے والا. یعنی اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ مشاہدہ کرا دیا, ان کو زیارت کرا دی, آنکھوں سے وہ چیزیں دکھا دی. یہ یقین کا درجہ وہ ہے جو اللہ نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یقین اپنے مقام پر ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یقین اپنے مقام پر ہے. اللہ فرماتا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے. عزیز کا مطلب, عزیز اردو میں ایک عزیز ہوتا ہے, ایک عربی میں عزیز ہوتا ہے. اردو میں عزیز کے معنی کیا ہیں؟ اب سوچ رہے ہیں ہاں؟ عزیز ہیں, یہ ہم کو بہت عزیز ہیں, یعنی مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ مجھے بہت پیارے ہیں. عزیز مانے پیارا. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. یہاں عزیز کے معنی پیارا, محبت. اتنے وہ حد میں رکھو, حد سے زیادہ محبت بھی نہ کرو. لیکن قرآن میں جو عزیز آیا عربی میں, اس عزیز کے معنی وہ نہیں ہے. اس عزیز کے معنی غالب, قادر, یعنی ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے, ہر چیز اس کے قبضے میں, کنٹرول میں ہے. اللہ عزیز ہے. لہذا اس نے ان چھوٹے چھوٹے چاروں پرندوں کو گوشت ہو جانے کے بعد, مخلوط مکس ہونے کے بعد بھی اللہ نے جمع کر کے آنکھوں سے دکھا دیا, یہ بتا دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, غالب ہے. پھر دوسری بات اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ عزیز حکیم. اس سے یہ تو پتا چلا اللہ ہر چیز پر غالب, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب حکیم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اردو والا حکیم اور ایک عربی والا. اردو والا حکیم کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ فرقان, اردو والا حکیم کون سا ہوتا ہے؟ ارے حکیمی دوائیں نبض دیکھ کر کے جڑی بوٹیوں سے جو علاج کرتے وہ حکیم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت لقمان جو ہے وہ حکیم تھے, جڑی بوٹیاں ان کو بتاتی تھیں ہم اس بیماری کا علاج, ہم اس بیماری دمائیں لے لو. غلط ہے, وہ ایسے حکیم نہیں تھے, وہ عربی والے حکیم تھے. عربی میں حکیم کسے کہتے ہیں؟ دانشور, عقل مند, ذہین, جس کے کام میں بڑی حکمتیں ہوں, بڑے فائدے ہوں جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز تو ہے, طاقت ہے اس کے بعد, طاقت کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے. اس کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں. ورنہ ہو سکتا آدمی کے پاس طاقت ہو مگر عقل نہیں, کیسے استعمال کیا جائے. ارے ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کسی کو طاقت دے دے تو ظاہر بات ہے پھر اس کی خیریت نہیں کسی کی. پھر جس سے ذرا سی لڑائی ہوئی تو کیا کرے گا وہ؟ اگر کسی کی اللہ دعائیں قبول کرنے لگے, ہر دعا قبول, ہر دعا قبول, تو آپ دیکھیں گے اس دعا کا غلط استعمال کرے گا. وہ بد دعا کرنے, جس سے ذرا لڑائی ہوئی اللہ کرے یہ مر جائے, آپ کو مار ڈالے گا. ارے ہے یا نہیں؟ بھائی طاقت ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہر طرح کی ہے, مگر وہ حکیم ہے. طاقت کا جہاں استعمال مناسب ہوتا ہے وہیں ہوتے طاقت کا اظہار, ورنہ ہر جگہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, جب کبھی دنیا میں مظالم ہوتے ہیں, اسلام کے خلاف لوگ فتنے برپا کرتے ہیں, قرآن جلا رہے ہیں, مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں, ایمان والوں کی عزت و آبرو پر حملے کر رہے ہیں,
تو ہر مسلمان اس وقت کیا چاہتا ہے؟ بتائیے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، اللہ ان کو دھسا دے۔ ارے چاہتا نہیں چاہتا؟ بولو چاہتا ہے۔ یہ فطرت ہے، انسان کی مزاج ہے۔ اگر اس انسان کے پاس خود قدرت ہوتی، اس انسان کے پاس خود قدرت ہوتی پتھر برسانے کی، تو ایسی پوزیشن میں کیا کرتا؟ سب کو برباد کر دیتا۔ اللہ کے پاس قدرت ہے مگر ابو جہل دندنا رہا ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے اور فرعون مظالم کر رہا ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے اور اس کے باوجود دشمنان اسلام سازشیں کر رہے ہیں، مگر اللہ ان کو ملیا میٹ نہیں کر رہا ہے۔ جب وقت آیا 400 سال موسیٰ علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب عام آدمی نہیں، پیغمبر بھی یہی چاہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فرعون کے لیے، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ اے اللہ اس کا مال تباہ کر دے، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فرعون کے لیے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین بھی کہہ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے، برباد ہو جائے۔ مگر 40 سال گزر گئے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ اور ہارون تمہاری دعائیں قبول، یہ بھی کہہ دیا، مگر فرعون نہ اب مر رہا ہے نہ مر رہا ہے، 40 سال بیت گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل میں لشکر کے ڈبو دیا 40 سال کے بعد۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں ہوتا تو 40 سال لگتے بولیے، تو دعا ہی کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، قدرت تو اس کو ہے، لیکن جہاں پر اس قدرت کا استعمال صحیح ہے اللہ وہی استعمال کرے گا۔ آپ چاہے جتنا چاہیں، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ قادر ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ان چاروں پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے دکھا دیا۔ اگر ہم لوگ تمنا کریں اے اللہ ہمارے سامنے بھی مردوں کو زندہ کر دیجئے، تو اللہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بولو، کل بھی خود کر سکتا تھا، آج بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم کے کہنے سے زندہ کر کے دکھایا، ہر ایک کے کہنے سے اللہ نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قادر بھی اور حکیم بھی ہے، جہاں مناسب ہوگا وہیں اپنی قدرت کا اظہار کرے گا، اور جہاں مناسب نہیں ہوگا نہیں اظہار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ 5 بھائی ہے، سب لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، سب کے کام الگ الگ ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے اتنے روپیے مہینہ دینا ہے، سب کا کھانا ایک ہی میں بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی آمدنی میری نہیں ہے، میں اتنا روپیہ نہیں دے سکتا، ہم اپنی آمدنی کے حساب سے دیں گے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حساب سے چلنا ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ مسئلہ الگ سے آپ آ کر کے پوچھئے، اس لیے کہ آپس میں اتفاق سے جب سب لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو برابر برابر جو خرچ آئے وہ تو سب کو دینا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ ان سے کہیے آپ لوگ اپنا اپنا خرچ کر لیجئے، ہم اپنا الگ خرچ کر لیں گے، یہی مسئلے کا حل ہے۔ محمد ابرار کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ محمد ابرار صاحب کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عبداللہ کا کل ہارٹ کا آپریشن ہے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ منا اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور آراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، نسیم کی طبیعت خراب ہے، عبدالولی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔
کون؟ انوار نام ان کا، طبیعت خراب ان کی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا محمد عمر نام ہے۔ محمد عمر صاحب کے چچا انوار صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ مسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، یہ بیچارے گر گئے، ان کے پیر میں موچ آ گئی ہے اور بہت تکلیف ہے۔ یہ منڈی سے یہاں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے پورے محلے پر اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کے اپنے دل میں کلام کی عظمت، محبت اور احکام الہی، اپنے احکامات کو سننے اور سنانے کا شوق اور طلب پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے جو احکامات ہمیں معلوم ہوئے، اے مالک ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑائی ہے، اختلاف ہے، نفرتیں ہیں، اے اللہ ان نفرتوں کو محبت سے بدل دے، اختلاف کو اتحاد سے بدل دے۔ اے اللہ جن لوگوں کے نکاح کی ضرورت ہے، رشتوں کی ضرورت ہے، اے اللہ ان کے اچھے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے تمام اکابر اور دین کے خدام، قوم و ملت کے رہنما اور رہبر اور خدام، اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ تجھے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔